السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ڈاکٹر جاوید اقبال ہوں اور میں تھوڑی دیر بعد ماسک اتار دیتا ہوں کیونکہ میں تھوڑا فاصلے پر تھا تو ہم سوشل ڈسٹنس کو مینٹین رکھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر اعظم مشتاق صاحب. اس سے پہلے بھی اعظم مشتاق صاحب نے ہمارے چینل پہ کرونا کے بارے میں بہت ہی یوزفل معلومات ہمیں پہنچائی تھیں، اور جب مجھے کرونا ہوا تو میرے معالج بھی تھے، ویسے میرے اسٹوڈنٹ ہیں اور نشتر میں، اور انہوں نے یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے پلمونالوجی کے قائد اعظم میڈیکل کالج میں، اور انہوں نے کرونا میں ان کو ایوارڈ بھی ملا اس پر. انہوں نے بہت خدمات دیں. یہ انہوں نے آج مجھے فون کر کے کہا کہ یہ آنا چاہتے ہیں میرے پاس اور بہت ضروری باتیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل سے شیئر کی جائیں. ان میں سے جو موٹی موٹی باتیں وہ یہ ہیں کہ ڈیلٹا ویو جو ہے وہ اتنی ہی خطرناک ہے جیسے کہ پہلے والی ویو تھی، اور وہ اسی سپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے. اور یہ ایک تھیم ہوگا ہماری بات کا. دوسرا یہ ہے کہ ویکسین کا کیا رول ہے اور ویکسین کے سلسلے میں کیا سائنٹیفک بات ہے. تو آپ خود ہی میں پرے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ یہ مائک اتار کے بات کیجیے گا. ہم سوشل ڈسٹینس مینٹین رکھتے ہوئے بات کریں گے. یہ آپ لے لیجیے. اور السلام علیکم. پروفیسر ڈاکٹر اعظم مشتاق آپ سے ایک مرتبہ پھر میں مخاطب ہوں. اسی چینل سے درمیان میں کچھ رابطہ نہ ہو سکا اس چینل کے تھرو، ویسے ڈفرینٹ چینلز پہ میں بات کرتا رہا اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی. ایک تو یہی بات بہت ضروری ہے کہ ڈیلٹا ویو یا فورتھ اس کو ویو کہیں، چاہے اس میں ڈیلٹا ہے یا وہ پرانا ہی کووڈ ہے، اس نے آپ نے دیکھا کہ کراچی اور سندھ میں اس وقت اب بہت زیادہ انویڈ کیا ہوا ہے، اور بہت وہاں پہ ہاسپٹلز اور جو کیپیسٹی تھی آکسیجن کیئرنگ بیڈز کی وہ بھر چکی ہے. اور 2.5 مہینے پہلے انڈیا میں آپ کے سامنے جو کچھ ہوا، تو ہماری اس آج ارجنٹ اس ویڈیو کی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں تو بھی کچھ نہ کچھ ٹائم ہوگا، لیکن سندھ میں ٹائم بہت کم بچا ہے. اب ہمارے پاس پنجاب میں ابھی ٹائم موجود ہے کہ ہم ویکسینیٹ ہو جائیں. ہمارا خیال یہ تھا کہ جب ویکسین آئی کہ ایک اتنی ڈیڈلی ڈیزیز ہے اور لوگ اس کی ویکسین کا انتظار کر رہے ہوں گے اور سڑکیں یہاں بلاک ہو جائیں گی کہ جناب ہمیں ویکسین لگائی جائے، اور ہم سوچتے تھے کہ ہمیں امن و امان کا مسائل ہوں گے. لیکن یہاں پہ کچھ الٹ بات دیکھنے میں آئی، کچھ میڈیا کی چیزوں کی وجہ سے، کچھ الٹی سیدھی جو ویڈیوز کی وجہ سے کہ جناب اس سے نقصان ہے اور اس سے مر جائیں گے، یا اس سے جو ہے وہ آگے اولاد پیدا کرنے کی خصوصیت سے محروم ہو جائیں گے. اس طرح کی چیزیں جو بالکل بیس لیس تھیں، انہوں نے لوگوں کو بہت ڈرا دیا. پھر یہ کہ کہیں یہ کوئی اور سازش ہے اور یہ سارا کچھ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تمام ویکسینز جو آئی ہوئی ہیں سب سیف ہیں. کچھ ویکسین تھی ایک ایسٹرازینیکا، اس کے بارے میں تھا کہ اس سے کچھ کلاٹنگ ہوئی، لیکن کلاٹنگ کووڈ سے بھی ہوتی ہے اور اس کا لنک ڈائریکٹ ثابت نہ ہو سکا. پھر بھی یورپ نے اس کو بلاک کر کے چیک کیا اور انہوں نے دیکھا کہ 10 لاکھ میں سے 8 کیسز تھے جو اس سے ریلیٹڈ ہو سکتے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سیف ہے. اور اس کے بعد بھی آپ یہ ہمارا اپنا ہے کہ آپ 40 سے اگر اوپر ہیں تو لوپرین یا جو ایسپرین ہے سمال ڈوز 75 ملی گرام وہ لیتے رہے 2-4 ہفتے، تو وہ کلاٹنگ کا چانس بھی ختم ہو جائے گا، جو ایک چھوٹا موٹا مسئلہ تھا. اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی جو ہے نا پرابلم نہیں ہے. اور دوسرا جو باہر جانے والے لوگ ہیں ان کو ایک بوسٹر ڈوز کی اجازت دی گئی ہے، اور ان کو یہ کہا گیا کہ ایک بوسٹر ڈوز جو ہے نا وہ لگوا لیں. وہ بھی اویلیبل ہے. وہ کم آتی ہے اور 2-2 ہزار کے حساب سے ہر سینٹر پہ بھیجتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے نا پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کی کچھ شکایات ہیں لیکن وہ بھی بہت جلد ختم ہو جائیں گی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈیلٹا ویو ہے تھوڑی سی اے ٹیپیکل ہے، اس نے میوٹیٹ کیا ہوا ہے. یہ PCR پہ نیگیٹو ہے، اور لوگ ہمارے سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارا تو نیگیٹو ہے اور ہمیں کیوں آپ ڈال رہے ہیں. تو اس میں HRCT جو ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں طرف انفلٹریٹ ہوتا ہے، سانس خراب ہو رہا ہوتا ہے، اور کافی بڑی اس پہ پروپورشن ہے نیگیٹو PCR کی. کیونکہ اس نے تو ہم تو دیکھ رہے ہیں SARS-2 کو بھی اس نے تو چینج کر لیا اپنے آپ کو، وہ بعض دفعہ نہیں ڈیٹیکٹ ہو رہا، 50% تک نہیں ڈیٹیکٹ ہو رہا. تو لیکن آپ لوگوں کے لیے ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈاکٹر جو کہے وہ آپ مان جائیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. پھر یہ بھی مشہور ہے سر کہ جو ہے نا کورونا نہیں ہوتا اور کورونا میں زبردستی ڈال دیا جاتا ہے. تو اور ہمارے سے لوگ ریلیکٹنٹ ہو گئے، جو ہم پہلے استھما، TB، دمہ، نمونیا دیکھ لیتے تھے، اب وہ لوگ بھی نہیں آتے کہ شاید یہ تو کورونا کا ہے تو اس میں نہ ڈال دیں. تو ایسا بالکل نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں، بلکہ میں نے تو بہت سے لوگوں کو جو غلط لیبل کورونا ہوئے تھے ان کو بتایا کہ آپ کو نہیں ہے، اور ان کو نکالا وہاں سے. تو اور جو ہے ڈیتھ کی جہاں تک بات ہے، تو جو ہمارے پاس سول ہاسپٹل میں اس وقت پنجاب میں سب سے بیسٹ ریزلٹس ہیں. 6000 ایڈمیشنز میں سے 2000 سے کچھ کم ابھی بھی ڈیتھ ہیں. 200 ڈیتھس بھی ابھی تک نہیں، 2000 نہیں 200 ڈیتھس بھی سول میں ابھی تک نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کوئی ایسا
جگہ نہیں ہے جہاں ہم پھینک دیتے ہیں اور وہ کوئی نہیں دیکھتا. بہت اچھا سسٹم ہے. تو ایک تو یہ بہاولپور کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, اور آل اوور جنوبی پنجاب بہت اچھا سیٹ اپ ہے. لیکن اب اس وقت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو تھوڑا سا سلو ہوا تھا, اس میں ہمارے پاس ٹائم تھا کہ ہم ویکسین لگوائیں, اور وہ تھوڑا سا ہم نے لوز کرتے جا رہے ہیں. اس ٹائم کو ابھی بھی غنیمت جانیں. پنجاب میں ابھی کچھ ٹائم ہے. میں پھر وارن کر رہا ہوں, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, آئی ایم سوری, میں وارن کر رہا ہوں کہ جو ہے نا آپ لوگ ویکسینیٹ کروا لیں. اور میرے پاس لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ سر ہم نے ابا جی کا نہیں کروایا کیونکہ یہ ہارٹ پیشنٹ ہیں, یا یہ شوگر کے مریض ہیں, یا ان کو دمہ ہے آلریڈی, ٹھیک ہے, اور باقیوں نے کرا لیا. اور پریگننٹ خواتین میں یہ ہے, ہاں ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو ویکسین ہے یہ سیف ہیں. جو سائنو فارم سائنو ویک ہے یہ سیف ہیں. اور کچھ ویکسینز ہیں جیسا کہ ایسٹرازینیکا, فائزر, انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ ہم نے اس کو جج نہیں کیا, ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے. اس کی مثال میں وہی دوں گا جو ایک دفعہ سر نے کہیں کسی ویڈیو میں دی تھی کہ اگر میں قازقستان نہیں گیا تو میں اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا. ہو سکتا ہے بہت اچھی جگہ ہو سکتا ہے کہ پرابلم ہو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی قازقستان جائے گا اس کو کہیں پکڑ لے جائے گا, ایسا نہیں ہے, بس ہمیں نہیں پتہ. تو دوسری ویکسین بھی اگر لگ جائے, ایسا نہیں ہے کہ لگتا ہی مر جائے گا پیشنٹ, اس کا ڈیٹا نہیں ہے. لیکن باقیوں نے 300 اور کیسز میں کیا تھا اور ان کا رزلٹ آ گیا کہ وہ سیف ہے. تھوڑا سا یہ ہے کہ فرسٹ ٹرائیمیسٹر اگر اوائڈ کر لیں تو بہتر ہے, کیونکہ فرسٹ ٹرائیمیسٹر پہلے 3 مہینے اوائڈ کر لیں تو بہتر ہے. اور اس کے بعد جو ہے بالکل یہ سیف ہیں. اور یہ جو پیشنٹس ہیں ہارٹ والے, شوگر والے اور امینو کمپرومائز, جن کو مدافعتی نظام کسی وجہ سے کم ہے یا کسی وجہ سے اسٹیرائڈ کھا رہے ہیں, جوڑوں کے دردوں والے, ان کو, اور ایج جن کی 60 سے اوپر ہے, ان کو تو لازمی لگوانی. اور انہی کے لیے تو میں کہوں گا کہ بنی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم انہیں نہ لگوائیں تو وہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی. اور ہمیں اس کا بالکل خیال رکھنا ہے. اور خدا را اب آپ ویکسینیٹ ہو جائیں اور ویکسین لگوائیں. یہ لیجیے واپس ہمارے اس کو یوز کر لیجیے. تو بس یہی گزارش تھی, اور بہت بہت شکریہ پروفیسر اعظم مشتاق صاحب, آپ تشریف لائے اور انہوں نے خود اصرار کیا کہ یہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. تو بھائیو, جس نے نہیں لگوائی ویکسین, مہربانی کر کے وہ ویکسین لگوا لیں. میں پچھلے ہفتے, بلکہ کل ہی میں آیا ہوں, تو میں حیدرآباد میں تھا, لیاقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں, وہاں ایک ورک شاپ میں. میں اس بات کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے بھی کرونا کے اندر بہت زیادہ کام کیا ہے. اور وہاں مجھے لمس میں دیکھ کے احساس ہوا کہ جس طریقے سے انہوں نے وہ خود جو ہے مانیٹر کر رہے ہیں بہت ہائر لیول کے اوپر, کیونکہ وہاں کے جو وی سی تھے اور پرو وائی سی ہمارے دوست تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کام میں کوئی سیاست نہیں ہے. یہ مرکزی ہمارا وہ جو ہو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہو یا صوبائی کمانڈ آف کنٹرول ہو, سب لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک میکسیمم کوشش کر کے اس بیماری سے جان چھڑائیں. تو پلیز ہم کیا کر سکتے ہیں, احتیاط کریں اور ویکسین ضرور لگائیں, ضرور لگوائیں پلیز. بہت شکریہ.